اچھا ہو، جے جے کار لگ رہی تھی، خاندان اہل بیت کو قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، اس خاندان اہل بیت کے ساتھ وہاں جو معاملات ہوئے، کئی لوگ تھے جو دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے تھے۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں تجارت کے لیے گیا تھا تو مجھے خبر ہوئی کہ آج اہل بیت کا قافلہ یہاں آ رہا ہے، تو میں دوڑتا ہوا پہنچا، اور جیسے ہی میں نے دیکھ کر کے میں ضبط نہ کر سکا، وہ چہرہ آج نیزے پر تھا جو کبھی میرے مصطفیٰ کے کندھے پر ہوا کرتا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں ان کے لبوں پر میرے آقا اپنے ہونٹ رکھا کرتے تھے، ان کی گردن کو سونگھا کرتے تھے۔ وہ حسین کی گردن کو انہوں نے تلوار سے الگ کیا ہوا تھا اور نیزے پر لا رہے تھے۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے، کہا میری زندگی کا برا ہو، میں حسین کا ساتھ نہیں دے سکا، میں حیدر کے گھر والوں کا ساتھ نہیں دے سکا۔ بچیاں تھیں جو قیدی بنا کر لائی گئی تھیں، دوڑ کر کے وہ صحابی آئے اور بی بی سکینہ کے پاس آئے۔ ننھی سی 9 سال کی عمر کی بچی بھی قیدی بن کر آئی، دوڑ کر کے ساتھ قریب آئے، پوچھا کہ بچی میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، میں بھی تمہارے غم میں ساتھ ہوں، اہل بیت کا میں وفادار ہوں۔ انہوں نے توجہ نہیں کی، اس لیے کہ بی بی سکینہ کہتی ہیں ہم تو دنیا سے مایوس ہو چکے تھے، ہم نے کٹنے کے وقت کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، اب تماشا دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، توجہ نہیں کی۔ اس صحابی رسول نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے سکینہ میں تجھے جانتا ہوں، تو حسین کی بیٹی ہے، تو فاطمہ کی لاڈلی ہے، تو شیر خدا کے گھر کی شہزادی، بتا کوئی حاجت ہو، کچھ کھانا پانی کوئی چیز۔ اللہ اللہ، یہ بھوکے اور پیاسوں نے کبھی کھانا کسی سے نہیں مانگا، پوری داستان کربلا سننا، کبھی انہوں نے روٹی نہیں مانگا، ہاں پانی ضرور مانگا ہے۔ پانی مانگنا انسانیت کے لیے عیب نہیں، روٹی مانگنا محتاجی کی علامت ہو سکتی ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا کہ بڑی حاجتیں پوچھ رہے ہو، کیا میری حاجت پوری کرو گے؟ کہا بتاؤ بچی، میں اپنی طرف سے جو ہو سکے کروں گا، میرے پاس پیسے ہیں، مال ہے، میں اس سے جو چاہے کروں گا۔ بی بی سکینہ نے صرف ایک درخواست کی کہ میرے نانا کے صحابی بس اتنا کام کر لو کہ یہ جو اونچے نیزے پر میرے بابا کا سر ہے، حسین ابن علی کا، اس سر کو تھوڑا آگے بڑھا دو، یہ جو جلوس میں جا رہا ہے آگے بڑھا دو۔ ہمارے گھر کی بچیاں غور سے سنیں، میرے گھر کی عورتیں کان کھول کر کے سنو، 9 سال کی بچی کیا خواہش ظاہر کر رہی ہے۔ کہا اگر وہ نہیں بڑھتے ہیں تو انہیں پیسے دے، وہ انعام دے کر آگے بڑھاؤ۔ اس صحابی نے پوچھا کہ اس سر کو تمہارے قریب رہنا اچھا ہے، تمہارے قریب رہنا اچھا ہے، آگے کیوں بڑھانا چاہتی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا اس لیے کہ لوگوں کا جلوس بابا سر کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اور سارے دیکھنے قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے۔ بیمار زین العابدین حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، وہ قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ ایک صحابی وہاں پر حاضر ہوئے، کہا کہ کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیں، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے کوئی توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ ایک سپاہی یزید کا ایسا تھا جو تھیلا بھر کر کے پتھر لے کر چل رہا تھا، تھیلا بھر کر پتھر لے کر چل رہا تھا، اور وہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں میں پتھر بانٹتا تھا کہ کچھ پتھر تم لوگ برسا ہو۔ ملک شام میں جانے کے وقت کچھ لوگ وہاں صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے اس اہل بیت کے گھرانے پر، اور کچھ لوگ پتھر برسا رہے تھے۔ یزید کے یہ مخالف لوگ ہیں، باغی لوگ ہیں، ان کے دلوں میں یزید کی محبت تھی، بنو امیہ کے وفادار لوگ تھے۔ اس قافلے پر کچھ لوگوں نے پتھر برسائے، وہ قافلہ اب اور کتنے زخم اٹھاتا، اب ان کو چھوڑا کیا تھا، لوگوں نے سارے زخم تو دے دیے تھے۔ امام زین العابدین نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر برسا رہے ہم پر۔ اس صحابی نے تلوار کھینچ لی اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے منع کیا، رک جاؤ رک جاؤ، اس لیے کہ بہت سارے قتل میں نے اپنے بابا کے دیکھے، اور وہاں کوئی بھی اپنی تلوار لے کر ہمارے مدد کے لیے نہیں آ سکا۔ امام زین العابدین کا یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا، اور سر امام حسین کو ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ یزید اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر مولا حسین کے لبوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا حسین تمہاری جوانی ختم ہو گئی، کاش تم میری بیعت کر لیتے تو تم زندگی سے ہاتھ نہیں دھوتے، اور کبھی میں نہیں چاہتا کہ تمہارا قتل ہو جائے۔
اس نے جھوٹے الفاظ میں لوگوں کو اس طرح ورغلایا۔ سیدہ زینب نے وہاں پر ایک جرأت مندانہ خطبہ دیا تھا، مولا حسین کی سگی بہن یزید کے دربار میں خطبہ دی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ اسیران اہل بیت کو یہاں ملک شام میں چند دن ٹھہرایا گیا اور آزاد کیا گیا، مدینہ طیبہ کے لیے رخصت کرنے کا حکم ہوا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ آیا۔ اللہ اللہ، مدینے کو جب یہ لوگ پہنچے، اہل مدینہ کہتے ہم کو وہ شہادت کی خبر پہلے سے مل گئی تھی، کربلا میں مولا حسین کا قتل ہو چکا ہے، خاندان اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے۔ پورا مدینہ سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا، مدینے کے باہر انتظار میں۔ وہاں ننھی سی سغرا بھی تھی، مولا حسین کے کچھ گھر والے بھی تھے، وہ انتظار میں تھے۔ جیسے ہی لوگ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، بیویوں کو دیکھ کر مدینے والے چیخ پڑے، سارے مدینے والے زاروں قطار رونے لگے۔ سیدھا یہ قافلہ آیا بارگاہ رسول میں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس پہنچ گیا، اور پھر بی بی زینب وہاں کھڑے ہو کر شروع سے لے کر اخیر تک کی داستان میرے آقا کو سنانے لگی۔ یا رسول اللہ، آپ کا دوش پر سوار ہونے والا شہزادہ، آپ کا محبوب نظر حسین بڑے زخموں سے چور چور تھا۔ یا رسول اللہ، وہ کربلا میں لاشیں اٹھاتا رہا، پیاسا رہا، بھوکا رہا۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں پورا مدینہ صرف زندگی میں 2 مرتبہ سب سے زیادہ رویا ہے، ایک اس وقت جب میرے آقا کی وفات ہوئی تھی، دوسرا اس وقت جب اہل بیت کا قافلہ مدینے میں لٹ کر داخل ہوا تھا۔ سارے غموں سے نڈھال تھے، ہر کوئی پریشان حال تھا۔ بی بی سغرا ننھی سی تھی، 6 سال کی تھی، بار بار لپٹ کر کے بی بی زینب سے کہتی ہیں وہ ننھا بچہ کہاں ہے علی اصغر جس کے ساتھ میں کھیلتی تھی، وہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ بچی کے دماغ میں جتنے یاد تھے سب کو پوچھا کرتی تھی۔ بی بی زینب کہتی ہیں ہر ایک کے جواب میں جب میں کہتی تھی وہ بھی انتقال کر گئے۔ بی بی سغرا پوچھتی تھی کیا کربلا میں موت سستے میں ملتی ہے؟ جہاں آپ لوگ گئے تھے موت بہت سستی ہے، اتنوں کو کیسے آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ بی بی زینب کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ امام زین العابدین کا زندگی بھر یہ حال تھا۔ اللہ اکبر، زین العابدین وہ تنہا شہزادے ہیں میرے مولا حسین کے جو پھر 95 ہجری تک باحیات رہے۔ امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد 61 ہجری میں جو شہادت ہوئی اس کے بعد سے سن 95 ہجری تک آپ باحیات رہے، لیکن روتے روتے آنکھوں کا پانی سوکھ گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں امام زین العابدین کو ہم لوگ دیکھتے تھے، کبھی وہ روتے تھے تو دونوں آنکھوں سے خون نکل آتا تھا۔ لوگ پوچھتے کہ مولا زین العابدین سجاد آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا تم میری ہنسی کی تمنا رکھتے ہو؟ جس کے سامنے اس کے بھائیوں کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے باپ کو کاٹا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو کاٹا گیا ہے۔ امام زین العابدین کا حال یہ تھا کہ امام زین العابدین شہر میں جا رہے تھے اور قصاب گوشت بیچنے والا دکان میں بیٹھا ہے، گوشت بیچ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آنے لگے اس نے جلدی سے گوشت کے اوپر چادر ڈال دی، گوشت چھپا دیا۔ لوگ جو گوشت خریدنے والے کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ بندے تو کیوں گوشت چھپا رہا ہے؟ کہا زین العابدین آ رہے ہیں، وہ ابھی یہاں کھڑے ہوں گے اور گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کرتے۔ کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب بھی وہ میری دکان کے پاس یہ کچا گوشت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کا گوشت ایسے ہی کٹا گیا تھا اور ادھیڑا گیا تھا۔ زندگی بھر وہ گوشت کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھیں بہہ جاتی۔ اور اس کے بعد ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ قربانی کے دن تھے، مولا زین العابدین ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک قصائی بکرے کو لٹایا ہے اور جلدی سے اس پر چھری چلائی جا رہی تھی۔ امام زین العابدین دور سے کھڑے ہو گئے، کہا اے قصائی تو نے بکرے کو لٹایا، پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ وہ کھڑا ہوا، کہا اے امام زین العابدین ہم مسلمان ہیں، جانوروں کو کاٹتے ہیں تو پہلے پانی پلا کے کاٹتے ہیں۔ امام زین العابدین نے کربلا کی طرف منہ کیا، کہا مولا حسین مسلمان جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، مگر اہل بیت کے کسی شہزادے کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پلایا گیا اور انہیں ویسی پیاسا شہید کیا گیا ہے، پیاسا کاٹا گیا ہے۔
امام زین العابدین کی پوری زندگی ایک ایک چیز کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے تھے کہ کربلا میں یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز نہیں تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، کوفہ کا گورنر ابن زیاد، یہ اب اس کے برے دن شروع ہو چکے تھے۔ میں پھر دوسری تقریر میں عرض کروں گا، زہر کی اذان انشاءاللہ تقریر کے بعد ہوگی۔ آج سارا مجمع یہاں پر ہے اور انشاءاللہ بغیر نماز پڑھے ہم تو یہاں سے جائیں گے نہیں، اور اذان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو آلریڈی جمع ہیں پھر انہیں کیا جمع کیا جائے۔ اذان تو ہم دیں گے انشاءاللہ، صبر کریں۔ یہ وقت شہادت کا ہے، یہ وقت کربلا کی یاد کا ہے۔ مولا حسین کے یہ شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، زندگی بھر آپ کے حالات یہ تھے کہ کبھی کچا گوشت دیکھیں تو رو پڑے، کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھیں تو رو پڑے۔ ایک بار امیر کوفہ ابن زیاد، اب امیر مختار نام کا ایک شخص جو بدلہ لینے کے لیے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا، بعد میں کوفہ میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کا نام مختار ثقفی تھا، اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا، اور اس نے اٹھ کر کے کچھ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اپنے قافلے میں جمع کیا، اور یہ قافلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے یزید کی موت کے بعد اس نے ہر ایک کو تلاشنا شروع کیا، شمر کو ڈھونڈا، اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد عمرو بن سعد کو ڈھونڈا، اسے قتل کیا، عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا حاکم تھا، جو جڑ تھا اس فساد کا، اسے ڈھونڈا، اور اس کے بعد 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں سے کسی ایک کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا، ایک کو بھی نہیں، جتنے وہاں شریک تھے سب کو قتل کیا، سب کو قتل کیا۔ اور 22,000 کو قتل کرنے کے بعد مختار ثقفی نے یہ اعلان کیا، ابھی میں نے حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا، میں حسین ابن علی کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا۔ یزید خائب و خاسر ہو کر مر گیا، اور یزید کی سب سے بڑی ذلت تو یہ ہے، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھا، پہلے دن خلیفہ بنا کر اسے بٹھایا گیا، اس کے بعد 6 مہینے تک وہ گھر سے باہر ہی نہیں آیا، 6 مہینے کے بعد سیدھے لاش باہر آئی بیٹے کی، وہ 6 مہینے کبھی تخت پر نہیں بیٹھا یزید کے۔ لوگ کہتے تھے کہ معاویہ آپ یزید کے جانشین ہیں، وہ نیک شہزادہ تھا۔ دیکھیں اللہ کی مصلحت کیسی، صحابی کے پیٹ میں یزید پیدا ہوا، یزید کے پیٹ میں معاویہ، پھر اچھا شہزادہ پیدا ہوا، نیک تھا۔ اس نے کہا، لوگ جب کہتے تخت پر بیٹھ جائیے تو اس نے اس تخت کی طرف دیکھ کر کے تھوک دیا اور کہا اس تخت پر بیٹھوں جس پر شہزادہ رسول کا خون لگا ہوا ہے، اس تخت پر بیٹھوں جو تخت حسین ابن علی کے گھر والوں سے رنگا ہوا ہے، کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھا۔ اس کی یزید کی سب سے بڑی ذلت تو اسی پہ ہے کہ اس کا خود کا بیٹا اس کے تخت پر تھوک دیا، نہیں بیٹھ سکا۔ لیکن حسین کا چرچا آج بھی ہے، حسین کے شہزادے گلی کوچوں میں ہر جگہ ہے، سادات کی خوشبو تم محسوس کرو گے آج بھی۔ حسین ابن علی کے یہ صاحبزادے زین العابدین جہاں پر رہ رہے تھے خیمے میں، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا نکل آیا، کیونکہ مختار ثقفی اس کے پیچھے لگ گیا تھا، اپنے سواریوں کو دوڑا دیا تھا اس کے پیچھے کہ عبید اللہ بن زیاد جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ، اسے پکڑ کر کے لاؤ۔ تو سب اس کے پیچھے لگ گئے، مختار ثقفی کے ڈر سے عبید اللہ بن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں آیا، وہ خیمہ کسی اور کا نہیں امام زین العابدین کا تھا۔ وہاں پر پہنچ گیا، آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے، مختار ثقفی کے ڈر سے آنے والا یہ عبید اللہ بن زیاد ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ امام زین العابدین نے سر اٹھا کر کے دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا پیاس کی شدت ہے، اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پلاؤ۔ امام زین العابدین نے فوراً کھٹوری بھری اور پانی دیا، اس نے پانی پیا اور پھر کہا اور پانی ملے گا، انہوں نے اور ایک کھٹوری بھری اور پھر پانی پلایا، اس نے پیا، 3 کھٹوریاں پانی پیا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ سوچنے لگا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا، اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے شاید۔ آپ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں خون تھا، آنکھوں میں خون تھا۔ کہا اے ظالم، تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تیری وجہ سے میرا پورا گھرانہ لٹ گیا، میرا پورا خاندان تو نے تباہ کیا، بھوکا اور پیاسا کربلا میں تڑپایا، تجھے نہیں پہچانوں گا؟
تو عبیداللہ بن زیاد بدبخت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جب آپ نے پہچانا تو پانی پلا رہے ہو۔ امام زین العابدین نے کہا جو تو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ تیری فطرت تھی، اور ہم نے جو سلوک کیا ہے یہ اہل بیت کی فطرت ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے، ظالموں کے ساتھ بھی پانی پلانے کا سلوک۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج اگر ہمیں کچھ آس ہے، امید ہے، تو رسول کے انہی شہزادوں سے کہ ہماری برائیاں ہزار ہوں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ ان حسین ابن علی کے شہزادوں سے اگر قیامت کے دن ایک بار ہم کہہ دیں گے پانی، تو امید ہے کہ یہ اپنے نانا کے حوض کوثر سے ہمیں پانی ضرور پلائیں گے۔ تذکرہ کرو حسین کا، تذکرہ کرو اہل بیت کا اور علی کے شہزادوں کا، یقیناً حوض کوثر پر انہی کا قبضہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جسے چاہیں گے پانی پلائیں گے۔ ان کے گھر والوں کو ستا کر کے تم پانی قیامت کے دن کس منہ ہوگے، پیاس بجھاؤ گے؟ امام زین العابدین نے اس وقت بھی پانی پلایا۔ میرے عزیزوں، اس کے بعد ایسا نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا، امیہ کی خلافت چلتی رہی۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ کے انتقال کے بعد پھر مروان حاکم بنا، مروان کی حکومت چلی، پھر اس کے بیٹے آئے تقریباً 90 ہجری تک، اور اس کے بعد 105 ہجری تک اسی امیہ خاندان نے خلافت کی باغڈور سنبھالی۔ اس کے بعد عباسی خلافت کا دور شروع ہوا۔ جو بنو عباس کہلائے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اتنے زمانے تک بھی اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا۔